اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سورہ البقرہ کے تعارف پر ہے۔ ہم اس میں سورہ بقرہ کا نام، وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور سورہ بقرہ کے اہم مضامین جو ہے مختصراً ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، مثلاً فسطاط القرآن، سنام القرآن وغیرہ۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمائے ہیں۔ یہ اسماء زیادہ تر ان کے مضامین کی رعایت سے تجویز کیے گئے ہیں۔ ویسے تو ہر صورت مبارکہ میں متعدد مضامین مذکور ہوتے ہیں، مگر بعض مضامین ایسے نمایاں اور اہم ہوتے ہیں جن کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مضامین کے نام پر سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ بقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہیں، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کے ذبح کرنے سے متعلق ہے، جس کی تفصیل 8ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں مذکور ہے۔ اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورت البقرہ ہے۔ یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سورت میں تنہا وہی مضمون مذکور ہو جو اس کا عنوان قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً اس سورت میں جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اور بہت سے مضامین کا بھی بیان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ النساء جن دنوں نازل ہوئیں ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں موجود تھی۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی مفسرین کرام کے نزدیک مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حرمت ربا کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس سورت کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے، جو 10 ہجری میں 10 ذی الحج کو منا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ اس کے تقریباً 80 یا 90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں،
مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ تو سورہ بقرہ کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ جو دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو رات کو اپنے گھر میں پڑھے گا 3 رات تک شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس صورت میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 تازہ ترین صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران تلاوت کیا کرو، یہ دونوں بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ نیز فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی۔ اس صورت میں ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی دوسری چیز مانع نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احادیث میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نیز معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں،
نمبر 1 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ نمبر 3 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، مشرک نہ ہو، اس کی بخشش جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 3 خصوصیات دی گئیں جو دوسری کسی امت کے حصہ میں نہیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے مجھے سورہ البقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کون کون سے اہم مضامین جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں متعدد مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ صورت اپنی طوالت کے علاوہ معنی و مطالب کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کی اہم ترین صورت ہے۔ جو احکام مضامین دوسری صورتوں میں مفصل مذکور ہیں وہ سورہ البقرہ میں مجمل بیان کر دیے گئے ہیں۔ کسی فرد یا معاشرے کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے جن اعمال و نظریات کی ضرورت ہے وہ سب کے سب اس صورت میں موجود ہیں۔ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ان کا خلاصہ جو ہے وہ مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ پہلے نمبر پر سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کر کے ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا گروہ متقین کا ہے۔ ان کے اہم اوصاف ایمان بالغیب، قیامت، قرآن پاک، سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اور اس گروہ کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے جو مسلسل گمراہی میں پڑ کر قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کی خوشخبری جو ہے وہ دی ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ گروہ خود فریبی، دھوکہ دہی، مفاد پرستی اور سہل پسندی کا مریض ہے، اور اس گروہ کا انجام یہ ہے کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان تینوں گروہوں کے ذکر کے بعد پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت الہی کا حکم دیا اور خطاب یا ایھا الناس کے الفاظ سے کیا، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اور یہ بیان سورت کی آیت نمبر پہلے رکوع سے لے کر تیسرے رکوع تک مسلسل ان 3 گروہوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہوا۔ اس کے بعد آگے چوتھے رکوع میں واقعہ آدم علیہ السلام و ابلیس جو ہے وہ مذکور ہے۔ چوتھے رکوع میں تخلیق آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعہ کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خلیفہ کے تقرر پر فرشتوں کے سوال اور اللہ تعالیٰ کے جواب کا بیان ہے، اور بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس منصب کے واقعی اہل تھے۔ پھر اس صورت میں بنی اسرائیل اور انعامات خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مفصل تاریخ بیان کی ہے جو دنیا کے ایک بڑے حصے پر مدتوں برسر اقتدار رہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی پوری داستان
بیان کی گئی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعامات کا ذکر کیا جو اس قوم کو عطا کیے گئے۔ ان میں من و سلویٰ کا نزول، فرعون مصر سے نجات، فرعون کی غرقابی، ہدایات ربانی اور چشموں کا جاری ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ہمیشہ کفران نعمت کیا اور سزا کے طور پر ذلیل و خوار بندر جو ہے ان کو بننے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود کے طرز عمل پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرعون اور آل فرعون کے ہاتھوں مظالم اور نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات، عہد شکنی کی سزا، صورتوں کا مسخ ہونا، گائے کا مشہور واقعہ، احکام الہی کی اطاعت سے سرتابی اور چاہے بابل اور ہاروت و ماروت کے واقعات بتاتے ہوئے خاتمہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری پر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بھی یہود گمراہی اور ہٹ درمی کی راہ پر گامزن رہے۔ ان آیات میں یہود کی بربادی کا مفصل ذکر ملتا ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا اجمالی ذکر اور اہم واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ یہ واقعات امت مسلمہ کے لیے باعث عبرت ثابت ہوں۔ امت مسلمہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام و ملت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 16 سے رکوع نمبر 19 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، ان کی امامت، قبولیت دعا، حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ اور دعائے ابراہیمی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کا اگلا مضمون جو ہے وہ تحویل قبلہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ ہجرت مدینہ کے 16 ماہ بعد اس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ یہود نے اعتراض کیا اس پر کہ مسلمانوں کا قبلہ تو آئے دن بدلتا رہتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے شافی جواب جو ہے وہ دیا۔ پھر اس کے بعد عبادات اور دیگر شرعی احکام اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 20 سے 27 تک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بیان ہے جو مسلمان اور اسلامی معاشرہ میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قصاص، وصیت، وراثت، جہاد اور معاشرتی برائیوں مثلاً جوا، شراب وغیرہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو اسلامی معاشرہ کے لیے بے حد نقصان دہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آئلی زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات جو ہیں وہ دیے گئے۔ رکوع نمبر 27 سے 31 تک آئلی زندگی اور اس کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نکاح کی فضیلت، حقوق زوجین کی تفصیل، احکام رضاعت، طلاق، خلا، الا، عدت، مہر اور آئلی زندگی کے دیگر احکام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اہل اسلام کی آئلی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ باطل قوتوں کے خلاف مسلسل تگ و دو کو جہاد کہا جاتا ہے اور جہاد کی ایک صورت قتال ہے جو کفر و باطل کے خلاف جسمانی طور پر نبرد آزما ہونے کا نام ہے۔ رکوع نمبر 32 سے 33 میں
جہاد کی دعوت دی گئی ہے۔ ضمناً طالوت و جالوت کا قصہ بیان کیا اور یہ معیار بتایا گیا ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تائید ربانی اور قوت ایمانی پر ہے، لہٰذا اہل اسلام کو ہمیشہ جہاد پر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں رکوع نمبر 35 سے 39 تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی تعریف اور ریاکاری کی مذمت، اخلاص سے خرچ پر اجر، اس کی فضیلت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مصارف صدقات کا بھی اجمالی نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں سود کی حرمت کے بارے میں بھی آیات ہیں۔ سود کی حرمت اور اس کے متعلقہ احکام، قرض لینے دینے کے اصول اور وصیت کا حکم بیان ہوا ہے۔ غرض کے سورہ البقرہ اس لحاظ سے منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ اس میں ایک انسان کے لیے فکر و عمل کی راہوں کو صحیح نہج پر معین کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرض لین دین کے احکامات تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ آیت دین یعنی قرض اور اس کے احکام کے متعلق قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے جو سورت کے 40ویں رکوع میں ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں جو خصوصاً اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ باہمی معاملات انجام دیتے وقت دستاویز لکھ لی جائے تاکہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ سورت کا خاتمہ ایک جامع دعا پر کیا گیا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے وہاں سے دی گئی ہیں، یہ دوسرے کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے اور وہاں سے لے لی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا ہوئیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی فرض نمازیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 3، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو مشرک نہ ہوگا وہ بخش دیا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مضامین و مسائل کے اعتبار سے اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ اسی لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے کی جو دعا کی گئی تھی اس کے نتیجے میں یہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل کو بیان فرمایا گیا، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی
عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔